فراز میرا 13 سالہ چچا زاد کزن تھا۔ چچا چچی کی حادثاتی موت کے بعد ابا اسے گاؤں سے شہر ہمیشہ کے لیے اپنے گھر لے آئے۔ میری عمر اس وقت 19 سال تھی۔ فراز جب ہمارے گھر آیا تھا ہر وقت روتا رہتا تھا۔ اس کا صدمہ ہی بہت بڑا تھا۔ اس نے ماں باپ کو کھویا تھا۔ میں اسے چھوٹے بھائی کی طرح سے سمجھتی تھی، اس لیے اسے غم کے موقع پر میں اسے گلے لگا تسلی دینے لگتی، اس کے آنسو پونچھتی، اسے کہتی کہ تم میری امی کو اپنی امی سمجھ لیا کرو۔ جب وہ چچی کو یاد کر کے سسکیاں بھر بھر کے امی امی پکارتا تو میرا اور امی کا دل کٹ سا جاتا۔ امی بھی اسے بہت پیار کرتی تھیں، لیکن وہ مجھ سے اٹیچ ہونے لگا۔ کئی گھنٹے وہ مجھ سے چچی کی باتیں کرتا تھا۔ میرے چچا نے ہر چیز اس کے نام کر رکھی تھی، اس لیے اسے زمینوں کے کرائے آتے تھے اور وہ پیسے اتنے ہوتے کہ اس کے اخراجات کے ساتھ ہمارے گھر کے بھی کئی اخراجات پورے ہونے لگے تھے۔ میرے والد کا کاروبار بس مناسب سا تھا، ہم بمشکل ہی اپنی ضروریات کو پورا کر پاتے تھے، لیکن اب تو جیسے ہمارے گھر میں بہت سی سہولیات آنے لگی تھیں، کیونکہ زمینوں کی کاشت کا سارا پیسہ ابا کے پاس آتا تھا۔ فراز اکثر شام کو مجھ سے کہتا کہ میں اس کے ساتھ آنکھ میں چولی کھیلا کروں، کنچے کھیلا کروں۔ میں بھی اس کا جی بہلانے کے لیے اس کے ساتھ کنچے کھیلنے لگتی۔ وہ مجھے ہی پڑھنے لگا تھا۔ میں بھی اپنے والدین کی اکلوتی ہی بیٹی تھی، مجھے تو جیسے ایک بھائی مل گیا تھا۔ میں بی اے کی آخری سال میں تھی، اس لیے کالج کبھی کبھی ہی جاتی تھی، گھر پر ہی پڑھ لیا کرتی تھی۔ کھانے کی ذمہ داری امی نے میرے سر پر ڈال رکھی تھی، اس لیے اسکول سے آتے ہی وہ سیدھا کچن میں چلا آتا۔ میں اس وقت اسی کے لیے روٹی بنا رہی ہوتی۔ وہ آتے ہی میرے گلے میں باہیں ڈال دیتا۔ صبا جی، آج کیا بنایا ہے آپ نے میرے لیے؟ وہ بڑی لاڈ سے پوچھتا۔ میں اسے کہتی پہلے اپنے کمرے میں جاؤ اور نہا دھو کر آیا کرو، تم کیا سیدھے کچن میں چلے آتے ہو؟ تو میری بات پر مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اس لیے کہ اسکول سے آنے کے بعد مجھے سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے۔ آپ کو کیا پتہ آپ میرے لیے کیا ہیں؟ شاید وہ مجھ سے اس لیے اتنی محبت کرنے لگا تھا کہ اس کے ہر غم میں نے اس کے آنسو پوچھے تھے۔ 1 سال ہو چکا تھا اسے ہمارے گھر میں رہتے ہوئے، اب تو وہ 10ویں جماعت میں آ چکا تھا، اس لیے اسے میری شاید عادت سی ہو گئی تھی۔ سچ تو یہ تھا میرا بھی دل اس کے بغیر نہیں لگتا تھا۔ میں اسے بالکل چھوٹے بھائی کی طرح ہی سمجھتی تھی، لیکن مجھے اس کی محبت کی شدت کا اندازہ اس وقت ہوا جب میرا خالہ زاد کزن خالہ کے ساتھ ہمارے گھر آیا تھا۔ وہ مجھ سے بڑا تھا اور بچپن سے ہی امی اور خالہ نے ہمارے رشتے کی بات کر رکھی تھی۔ اس بات کا علم مجھے اور میری خالہ زاد عمیر کو بھی تھا، اس لیے ایک دوسرے کے ویسے ہی جذبات ہمارے درمیان پروان چڑھ چکے تھے۔ اس کی نوکری لگی تو خالہ مٹھائی لیے عمیر کے ساتھ ہی ہمارے گھر پہنچ گئی۔ عمیر کی چھوٹی بہن بھی ساتھ آئی تھی۔ عمیر کافی ٹائم کے بعد ہمارے گھر آیا تھا۔ میں کچن میں چائے کا اہتمام کر رہی تھی، فراز بھی کچن میں کھڑا میری مدد کر رہا تھا۔ وہ کباب فرائی کر رہا تھا اور میں چائے بنا رہی تھی۔ باقی سب چیزیں میں تیار کر چکی تھی۔ آج سب کچھ عمیر کی پسند کا بنایا تھا۔ میں فراز سے ہی باتیں کر رہی تھی کہ جب عمیر مٹھائی لے کر کچن میں ہی آ گیا۔ اسے دیکھ کر میری نظریں حیا سے خود ہی جھکنے لگی تھی، چہرہ گلنار ہونے لگتا تھا۔ اس نے مٹھائی کا ڈبہ میرے سامنے کیا، کہنے لگا تم نے مجھے مبارکباد نہیں دی۔ میں ڈبے میں سے مٹھائی اٹھانے لگی تو عمیر نے وہ پیچھے کر لیا، پھر اس میں سے ایک برفی اٹھا کر میرے منہ کے قریب کر دی۔ میرے ہاتھ سے کھاؤ، مجھے اچھا لگے گا۔ آج تو ویسے بھی امی خالہ سے بہت خاص بات کرنے آئی ہیں۔ عمیر کی بات اور کرنے نے مجھے شرمانے پر مجبور کیا تھا۔ میں نے تھوڑی سی برفی ہی اس کے ہاتھ سے کھائی تھی، پھر عمیر کی بات کو نظر انداز کیے چائے کے کپوں میں ڈالنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ فراز کو عمیر کی باتیں اور رویہ برا لگ جائے گا۔ عمیر میرے پاس ہی شیلف سے ٹیک لگائے کھڑے مجھ سے کہنے لگے، صبا پوچھو گی نہیں کہ امی کس خاص کام کے لیے آئی ہیں؟ میں جانتی تھی عمیر کو بس اپنی جاب لگنے کا انتظار تھا۔ یقیناً اب بات شادی کی ہونی باقی تھی، لیکن میں انجان سی بن گئی۔ عمیر کی نظریں وارفتگی سے میرے دل کی دھڑکنوں کے تار بجنے لگے تھے۔ میں نے پوچھا، کس خاص کام کے لیے آئی ہیں؟ عمیر مسکرانے لگا، تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے کے لیے۔
پتہ ہے صبا، میں نے نوکری لگتے ہی امی سے کہہ دیا تھا اب میرے صبر کا اور امتحان نہ لیں، میری صبا کو میرے گھر لانے کا انتظام کریں۔ عمیر کی شوخیاں عروج پر تھیں جب فراز نے چلانے کی آواز پر ہم دونوں کی اپنی ٹرانس سے باہر آئے تھے۔ کباب فرائی پین میں ہی جل کر خاک ہو چکے تھے اور فراز کے ہاتھ پر گرم آئل چھلک کر گر گیا تھا۔ اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ سے دبائے وہ چلانے لگا۔ میں اور عمیر اس کے پاس آ گئے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا ہاتھ سرخ ہو رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ عمیر نے فراز کا ہاتھ میرے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ اس کا ہاتھ کافی زیادہ جل گیا ہے۔ تم بھی نہ صبا، کیا ضرورت تھی بچے سے یہ کام کروانے کی؟ جاؤ جا کر ٹیوب لے کر آؤ۔ اب عمیر کو بھی فراز کے جلے ہاتھ کو دیکھ کر دکھ ہو رہا تھا۔ وہ منہ بند کیے بس صبر کے مراحل سے گزر رہا تھا، بس اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں تو اس کا ہاتھ دیکھ کر ہی بوکھلا سی گئی تھی، اس لیے تیزی کچن سے نکل کر گرامی کے کمرے سے ٹیوب لے آئی۔ امی اور خالہ بھی فراز کے لیے پریشان ہونے لگی۔ وہ روئی جا رہا تھا۔ میں نے کہا درد ہو رہا ہے؟ اسے یوں روتا دیکھ کر میری آنکھیں بھی نم ہو چکی تھی۔ مجھے اب دیدہ آنکھوں سے دیکھ کر بولا کہ ہاں بہت درد ہو رہا ہے، اتنا کہ سہا نہیں جا رہا۔ پتہ نہیں اس کے لہجے میں کیا تھا کہ کچھ پل تو مجھے بے کل سا کر گیا تھا۔ سبھی فراز میں ہی لگ گئے تھے، نہ ٹھیک سے کسی نے کچھ کھایا تھا، نہ ہی خالہ نے کوئی بات کی تھی۔ خالہ عمیر بھی فراز کے ساتھ ہوئے حادثے کو لے کر اس کے لیے اپنے دل میں ہمدردی ہی رکھتے تھے۔ خالہ جانے سے پہلے امی سے کہنے لگی کہ میں ایک بہت خاص کام سے آئی تھی، لیکن فراز کی تکلیف نے تو ساری سوجھ بوجھ ہی گم کر دی، لیکن اگلی بار ساری رسموں کے ساتھ صبا کو عمیر کے نام کی انگوٹھی پہناؤں گی۔ مجھے اس وقت اس بات کو لے کر ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ میری ساری توجہ فراز کے جلے ہاتھ کی طرف تھی۔ خالہ واپس چلی گئی تھی۔ جب ابو گھر آئے تو فراز کو ڈاکٹر پر لے گئے۔ رات کا کھانا فراز نے میرے ہاتھ سے کھایا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کی نظریں مسلسل مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ ایک ٹک وہ مجھ سے دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار نہ جانے کیوں مجھے اس کی نظروں سے الجھن ہوئی تھی۔ پہلی بار یہ جی چاہا وہ مجھ سے اپنی نظریں ہٹا لے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کی نظروں میں کیا تھا، لیکن میں مسلسل ایک الجھن کا شکار ہی رہی تھی۔ اس کے بعد سے تو یہ سلسلہ جاری سا ہونے لگا تھا۔ فراز کی باتیں مجھے عجیب سی کشمکش میں ڈالنے لگی تھی۔ مجھ سے کہتا صبا جی دعا کریں میں جلدی سے بڑا ہو جاؤں۔ میں اس کی بات سے حیرت سے مسکرانے لگی۔ میں نے کہا تم بڑے ہو کر کیا کر لو گے؟ کہنے لگا اپنے ابا کا سارا کام سنبھالوں گا، بہت سارا پیسہ کماؤں گا، عمیر بھائی سے بھی زیادہ۔ اور پھر یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ اور پھر کیا بتاؤ گا کبھی آپ کو؟ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو عمیر بھائی اور مجھ میں کون زیادہ اچھا لگتا ہے؟ اس کے سوال نے مجھے مشکل میں ڈال دیا تھا۔ میں کیسے اپنے منہ سے عمیر کا نام لے سکتی تھی؟ ہم مشرقی معاشرے میں رہنے والی لڑکیاں تو منگیتر اور شوہر کا نام لینے میں بھی شرم محسوس کرتی ہیں۔ میں نے کہا یہ کیسا سوال ہے؟ تم میرے لیے چھوٹے بھائی جیسے ہو اور عمیر منگیتر ہیں۔ لیکن وہ بازید سا ہونے لگا کہ میں اسے بتاؤں کہ مجھے ان دونوں میں سے کون سا زیادہ پسند ہے۔ میں اس کے سامنے عمیر کا نام نہیں لے سکتی تھی، اس لیے کہہ دیا کہ مجھے تم بہت اچھے لگتے ہو، عمیر سے بھی زیادہ۔ یہ بات میں نے ایسے کہی تھی جیسے کوئی بڑی بہن چھوٹے بھائی سے کہتی ہے۔ میری بات سن کر اس کا چہرہ کھلا اور وہ کھلا کر اٹھا تھا۔ کہنے لگا میں جانتا تھا جب میں آپ کو اتنا چاہتا ہوں تو کیسے ممکن ہے آپ کو مجھ سے محبت نہ ہو؟ اس کی بات مجھے اتنی بری نہیں لگی جتنی اس کی نظروں کی وارفتگی نے مجھے ہڑبڑانے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے ہمیشہ اسے چھوٹا بھائی ہی سمجھا تھا، اس لیے اس کے ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ فراز نے 10ویں جماعت بہت اچھے گریڈ سے پاس کی تھی۔ خالہ اس بار میرے لیے منگنی کا سارا سامان لے کر آئی تھی۔ میری سہیلیوں نے مجھے تیار بھی بہت اچھا کیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں فراز چپ چپ سا تھا۔ منگنی کی رسم گھر پر کی گئی تھی۔ میں تیار ہو کر عمیر کے برابر میں بیٹھ گئی تو فراز کچھ دیر تو مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ میری نظر بھی بار بار اس پر اٹھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نہ جانے کس جذبے کے تحت سرخ سے ہونے لگی تھی۔ جب عمیر نے مجھے انگوٹھی پہنانے کے لیے میرا ہاتھ تھاما تو فراز تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ میں جانتی تھی کہ اسے میرے جانے کا دکھ ہے۔ منگنی ہو رہی تھی اور 1 سال بعد شادی بھی تھی، اس لیے فراز اداس ہو رہا تھا،
لیکن میں بھی کیا کر سکتی تھی، شادی تو میری ایک نہ ایک دن یعنی ہونی ہی تھی۔ عمیر آج بے حد خوش تھے، ان کی شوخیاں آج عروج پر تھیں۔ میرے کان کے قریب ہو کر سرگوشی کرنے لگے کہ جتنی تم آج خوبصورت لگ رہی ہو، کیا خیال ہے منگنی کے بجائے نکاح کر کے تمہیں ساتھ ہی لے جاتا ہوں؟ قسم سے صبا آج تو نیند آنا ہی مشکل ہے۔ ان کے مخمور لہجے کو سن کر میرے کانوں کی لو تک شرم سے سرخ ہوئی تھی۔ میرا چہرہ حیا سے گلنار سا ہو گیا تھا۔ مجھے وہ اچھے تو لگتے تھے، لیکن ان کے اظہار نے میرے اندر بھی ہلچل سی مچانی شروع کر دی تھی۔ سب مہمان جا چکے تھے۔ جب عمیر کی فیملی جانے لگی تو عمیر کی بہن نے مجھے الگ سے ایک گفٹ پیک دیا۔ کہنے لگی عمیر بھائی تو آپ کا دیوانہ ہو گیا ہے، ان کا تو بس نہیں چلتا، کیا کچھ نہ آپ کے لیے خرید لے۔ یہ بھی انہوں نے دیا، آپ کے لیے گولڈ کی چین ہے جس پر عمیر لکھا ہے۔ کہنے لگی صبا سے کہنا ہر وقت اسے پہنے رکھے۔ میں نے شرماتے ہوئے اپنی نند سے وہ پیکٹ لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ لوگ بھی جا چکے تھے۔ میں بہت خوش تھی، وہ چین بھی اپنے گلے میں پہن لی۔ ایک لڑکی کے لیے شاید یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے، اس کا شوہر اسے اس قدر چاہتا ہے۔ ابھی میں وہ چین ہی اپنے گلے میں دیکھ رہی تھی جب عمیر کی کال آنے لگی۔ میں نے مسکرا کر ان کا فون اٹھایا تھا۔ اب تو عمیر کی باتیں میرا چین چرانے لگی تھی۔ وہ اپنے ہر بے قراری کا ذکر مجھ سے کرنے لگے تھے۔ ان کی باتوں کا سحر تھا کہ میں فراز کو یکسر نظر انداز کر گئی تھی۔ حالانکہ میں جانتی تھی کہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا رو رہا ہوگا، لیکن اس وقت مجھے عمیر کی باتوں میں دلچسپی تھی۔ کہنے لگے مجھ سے یہ صبر کا امتحان نہیں دیا جاتا، میں تو اماں سے کہنے لگا ہوں کہ چند ماہ میں ہی شادی کی تاریخ رکھ دیں، لیکن ورنہ صبا کو بھگا کر لے جاؤں گا۔ ابھی میں عمیر سے بات کر ہی رہی تھی کہ مجھے شور کی آواز سنائی دی تھی۔ کانچ کے ٹوٹنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے فوراً سے فون بند کیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ شور فراز کے کمرے سے آ رہا تھا۔ ابو امی بھی منگنی کے فنکشن سے تھکے ہوئے تھے، اپنے کمرے میں سو چکے تھے، اور اب فراز کے کمرے سے شور سن کر وہ بھی لاؤنج میں آ گئے تھے۔ میرے والد نے فراز کا دروازہ بجانا شروع کر دیا، لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ چلا چلا کر رو رہا تھا، اپنے کمرے میں موجود کانچ کی چیزوں کو پٹک پٹک کر توڑ رہا تھا۔ کہہ رہا تھا میں آج خود کو ختم کر لوں گا، آپ لوگ میری صبا جی کو مجھ سے جدا کر دو گے۔ یہ سن کر تو میری رنگت ہی اڑ گئی تھی کہ کہیں وہ خود کو کچھ کر ہی نہ بیٹھے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے اسے اپنی قسم دے کر کہا کہ دروازہ کھولو۔ کہنے لگا نہیں کھولوں گا، آپ کو مجھ سے پیار ہی نہیں ہے، جب بھی مجھے چھوڑ کر جا رہی ہیں، جب میں مر جاؤں گا تو شوق سے شادی کر لیجیے گا۔ اس کی باتیں اور جنون دیکھ کر میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں ابھی بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ اسے میرے دور جانے کا دکھ ہے، میرے بعد وہ اکیلا ہو جائے گا، اسے ایک دوست ایک بہن کی ضرورت تھی، لیکن میں بھی کیا کر سکتی تھی۔ وہ اندر سے چلا کر بولا تھا۔ میری والدہ بھی رونے لگی تھی۔ اس کے جنون کا یہ رنگ تو ہم سب نے پہلی بار دیکھا تھا۔ سب کی جان پر بن گئی تھی کہ کہیں خود کو نقصان نہ پہنچا لے۔ میں رونے لگی کہ تمہیں میری قسم ہے تم خود کو کچھ نہیں کرو گے، دروازہ کھولو فراز۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس قسم کا بھی کوئی قدم اٹھا سکتا ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے اس کی منت سے ماجت کی، تب جا کر اس نے دروازہ کھولا تھا۔ وہ بری طرح رو رہا تھا، آنکھیں سرخ، ناک سرخ۔ مجھے روتے دیکھ کر بے اختیار میرے گلے لگ گیا۔ مجھے اپنے ساتھ یوں بھیج لیا کہ اگر وہ مجھے چھوڑے گا تو میں کہیں بھاگ جاؤں گی۔ اس کا دل اس وقت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کہنے لگا اتار پھینکیں یہ انگوٹھی، وہ شخص ہوتا کون ہے آپ سے شادی کرنے والا؟ کسی چھوٹے بچے کی مانند وہ پھوٹ پھوٹ کر میرے ساتھ لگا رو رہا تھا۔ میری والدہ آگے بڑھیں اور فراز کو مجھ سے دور کیا اور اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ ان کے ساتھ بھی لگ کر رو رہا تھا۔ کہنے لگا خدا کے لیے تائی اماں، میرے ماں باپ کو اللہ نے مجھ سے چھین لیا ہے، میری صبا جی کو مجھ سے مت چھینے۔ میری والدہ اسے سہلانے لگی، مجھے اپنے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ میں واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں تو اس قدر پریشان تھی کہ بیان سے باہر تھا۔ ہو کیا گیا تھا فراز کو، کیوں اس طرح سے ریئیکٹ کر رہا تھا؟ ابھی میں اسی الجھن میں تھی کہ میرا موبائل بجنے لگا۔ میں نے فون پکڑا تو عمیر کی کال تھی۔ میں اس وقت جس ذہنی الجھن کا شکار تھی، عمیر سے رومانوی باتیں نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے یہی سوچا کہ اس سے کہہ دوں کہ مجھے نیند آ رہی ہے، کسی اور دن بات کروں گی، لیکن میرے فون اٹھاتے ہی وہ مجھ پر بھڑک اٹھا۔ کہنے لگا کب سے تمہیں مسلسل فون کر رہا ہوں، اچانک سے فون بند کر کے کہاں چلی گئی تھی؟
پہلی بار ان کا لہجہ بڑا سخت تھا۔ میں انہیں کیا بتاتی کہ میں کس الجھن میں مبتلا ہو چکی ہوں۔ میں نے کہا امی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، مجھے ان سے جھوٹ بولنا پڑا۔ یہی بہانہ مجھے اس وقت سوجا تھا۔ یہ سن کر عمیر چپ سے ہو گئے، پھر اپنے رویے پر معذرت کرنے لگے، امی کی خیریت پوچھنے لگے، مجھ سے اپنی باتیں کرنے لگے، لیکن میں ذہنی انتشار کا شکار ہو چکی تھی۔ ایک طرف عمیر جلدی شادی پر باضد تھے، دوسری طرف فراز اس سچائی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا کہ میں ہمیشہ اس کے پاس نہیں رہ سکتی۔ آخر مجھے کبھی نہ کبھی تو شادی کرنی ہی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ میں بھی عمیر سے بے حد محبت کرنے لگی تھی۔ رشتے کا تقاضا ہی کچھ ایسا تھا۔ وہ میرا منگیتر تھا، پھر مجھے چاہتا بھی تھا۔ کیسے ممکن تھا کہ میرے دل میں اس کے لیے جذبات نہ بدلتے؟ رات فراز اب کئی گھنٹے مجھے اپنے پاس بٹھائے رکھتا تھا، بے فضول سے ادھر ادھر کے قصے سناتا تھا کہ میں جلدی اٹھ کر اپنے کمرے میں نہ چلی جاؤں۔ شاید وہ جانتا تھا کہ عمیر رات کو مجھ سے بات کرتے ہیں۔ میں بار بار کھڑی دیکھتی رہتی اور اسے سونے کا کہتی رہتی، اور جب کمرے میں آتی تو عمیر کی کئی مس کال دیکھ کر پریشان ہو جاتی۔ روز روز میں کیا بہانے بنا سکتی تھی؟ ایک بار کہنے عمیر لگے، تم مجھے نخرے دکھانے لگی ہو، تمہیں مجھ سے محبت ہی نہیں ہے۔ میں پورا دن آفس سے تھکا آ رہا ہوں، رات کو کچھ دیر تم سے بات کرنا چاہتا ہوں اور تم رات کے 1 بجے تک میرا فون نہیں اٹھاتی ہو، چاہتی کیا ہو تم؟ عمیر مجھ سے بدگمان سے ہونے لگے تھے۔ میں نے جھجکتے ہوئے انہیں بتا دیا کہ میں فراز کے پاس ہوتی ہوں، جب سے چچا چچی کا انتقال ہوا ہے وہ مجھ سے اٹیچ ہے، جب تک مجھ سے بات نہ کر لے سوتا نہیں ہے۔ مجھے لگا عمیر میری بات کو سمجھیں گے، لیکن وہ تو مجھ پر اکھڑنے لگے، کہنے لگے تمہارا رات کے اس پہر فراز کے کمرے میں کیا کام ہے؟ میں نے کہا کیا ہو گیا آپ کو؟ عمیر چھوٹا بچہ ہے، وہ مجھے بڑی بہن سمجھتا ہے۔ وہ کہنے لگے اتنا بھی چھوٹا نہیں ہے، بس آج کے بعد تم اس کے کمرے میں نہیں جاؤ گی۔ کچھ دن بعد ہی ایسا حادثہ ہمارے ساتھ پیش آیا کہ میری زندگی ہی بدل کر رہ گئی۔ میری شادی کی تاریخ پکی ہو چکی تھی، 15 دن بعد شادی کی تھی۔ عمیر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کی ٹانگ پر پوری طرح متاثر ہو گئی، اس پر پلستر چڑھ چکا تھا، ان کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ میرا رو رو کے برا حال تھا۔ اس وقت فراز ہی تھا جو میرے آنسو صاف کر رہا تھا۔ میری شادی کی بھی دھری کی دھری رہ گئی۔ عمیر کی نوکری چھٹ گئی تھی، ابا کے کام کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ جب سے چچا کی زمینوں کے پیسے آنے لگے تھے، ابا نے اپنے کام پر توجہ دینی چھوڑ دی تھی۔ عمیر کی ٹانگ کا آپریشن کروانا بہت ضروری تھا، لیکن خالہ کے حالات ایسے نہ تھے۔ پھر ابا نے سوچا کہ اگر فراز اپنی زمینوں کا کچھ حصہ بیچ دے تو اس سے عمیر کا آپریشن بھی ہو جائے گا، میری شادی بھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ 18 سال کا نہیں تھا، لیکن اگر اس کی شادی کسی بالغ 18 سال کی لڑکی سے ہو جاتی تو وہ وصیت کے مطابق وہ لڑکی فراز کی جائیداد کی مالک فراز کی اجازت سے بن سکتی تھی۔ اس لیے جب یہ بات مجھ سے میری والدہ نے کہی تو میں حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوئی تھی۔ میں نے کہا امی اسے بھائی سمجھتی ہوں، ایسا ہرگز نہیں کر سکتی۔ امی نے کہا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، ہمارے پاس عمیر کا آپریشن بہت ضروری ہے جس پر لاکھوں پیسے چاہیے۔ میں نے کہا فراز بھی مجھے بہن سمجھتا ہے، آپ کیوں ہمارا امتحان لے رہے ہیں؟ امی کہنے لگی بس نکاح ہی تو کرنا ہے، چند دن بعد پاور آف اٹارنی تمہاری مل جائے گی تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میں نے کہا عمیر کو کبھی یہ برداشت نہیں کریں گے۔ امی کہنے لگی وہ خود بے حد مجبور ہے، اسے سب بتا دیا ہے میں نے، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن میں خاموش ہو گئی۔ مجھے لگا فراز بھی مجھ سے مجبوراً ہی نکاح کر رہا ہوگا۔ وہ اس وقت 16 سال کا تھا اور میں 21 برس کی۔ نکاح میں نے سادہ سے لباس میں کیا تھا کیونکہ یہ صرف نکاح تھا اور کچھ نہیں۔ لیکن نکاح کے بعد ہی فراز مجھ سے کہنے لگا صبا جی تیاری کر لیں، ہم گاؤں جا رہے ہیں۔ میں نے کہا گاؤں کیوں؟ کہنے لگا زمینوں کا کام تو وہیں جا کر ہوگا۔ میرے والدین بھی گاؤں جانے کے تیار تھے تاکہ فراز کا سب کچھ میرے نام لگ جائے، لیکن فراز نے منع کر دیا۔ کہنے لگا تایا جی بس چند دن کی بات ہے، وکیل کو پیپر تیار کرنے پڑیں گے اور ہم سائن کر دیں گے، آپ وہاں جا کر کیا کریں گے گاؤں میں؟ کراچی کے مقابلے میں زیادہ سردی ہے اور آپ تو ایسے موسم میں بیمار ہو جاتے ہیں۔ یہ بات سچ بھی تھی، اس لیے میں نے بھی اپنے والدین کو منع کر دیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ گاؤں اکیلے ہی لے کر گیا تھا۔ 15 گھنٹے کا تھکا دینے والا سفر کر کے میں گاؤں پہنچی تھی۔ چچا کا گھر فراز نے اپنے کزن سے کہہ کر صاف کروا لیا تھا۔ میں تھکن سے بے حد چور تھی۔
لیکن فراز نے مجھے ایک فینسی جوڑا لا کر دیا، کہنے لگا میرے سارے ننہال والے میری دلہن دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے اسے پہن لے۔ میں نے وہ جوڑا پہن لیا۔ اس کے بہت سے رشتہ دار ملنے آئے تھے۔ رات تک میں تھکن اور نیند سے بے حال ہو چکی تھی، اس لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرا ارادہ آرام کا تھا، اس لیے جیسے ہی میں الماری سے اپنا عام لباس بدلنے کے لیے نکالنے لگی، میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ فراز میرے کمرے میں داخل ہوا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں تو اس کی اس حرکت پر ٹھیک سے حیران بھی نہیں ہو پائی تھی۔ جب وہ میرے پاس پہنچ گیا، میرے ہاتھ سے وہ عام لباس پکڑا اور واپس الماری میں رکھ دیا۔ اتنی بھی جلدی کیا ہے آپ کو صبا؟ پہلی بار اس نے مجھے صرف میرے نام سے پکارا تھا۔ میں نے کہا فراز میں تھک چکی ہوں، میں سونا چاہتی ہوں۔ میری بات پر وہ مسکرانے لگا۔ ایسے کیسے سوچ سکتی ہیں آپ؟ مجھے آج آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ یہ بتانا ہے میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ میرا ہاتھ بڑی بے تکلفی سے اس نے پکڑا تھا اور مجھے بیڈ پر لے جا کر بٹھا دیا۔ اس کے بدلتے تیور دیکھ کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں نے کہا تم جاؤ یہاں سے فراز، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ لیکن وہ تو یوں تھا جیسے میری کسی بات کا اس پر کوئی اثر نہ ہو۔ کہنے لگا اس رات کا بڑی بے چینی کا میں انتظار میں کیا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں؟ نکاح کیا ہے میں نے آپ سے، مجھے میرا حق چاہیے۔ اس کی بات نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میں نے کہا تم جانتے ہو یہ نکاح میری مجبوری تھی۔ میں عمیر سے میری باقی کی بات اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر مکمل ہونے سے روک دی تھی۔ صبح میں اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی، جسے آج تک میں بچہ سمجھ کر پیار کرتی تھی، اس کی بے باکیوں کو بچہ سمجھ کر نظر انداز کرتی رہی۔ وہ مجھے بہن سمجھتا ہی نہیں تھا۔ وہ جب سے ہمارے گھر آیا تھا میری محبت کو غلط انداز سے لے رہا تھا۔ اس کی محبت میرے لیے وہ جذبات رکھتی جو ایک عام مرد کسی عورت کے لیے رکھتا۔ رات بھر اس نے مجھے یہ اچھی طرح سے سمجھا دیا تھا کہ وہ میرا کیا لگتا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ جان بوجھ کر اس دن جلایا تھا تاکہ عمیر مجھ سے دور رہے۔ میری منگنی پر ہنگامہ بھی اسی لیے کیا، مجھے عمیر سے دور رکھنے کے لیے کیا تھا۔ وہ مجھے اپنے پاس بہانے سے بٹھائے رکھتا تھا، یہاں تک کہ عمیر سے بات نہ کر سکوں۔ ایکسیڈنٹ بھی اسی نے عمیر کا کروایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میرے ابا کے پاس کچھ نہیں ہے اور عمیر بھی نوکری کے بغیر خالی ہاتھ ہے، اس لیے میرے ماں باپ اسے جائیداد کی لالچ میں میرا نکاح کر دیں گے۔ وہ مجھ سے کہہ چکا تھا اب وہ واپس شہر نہیں جائے گا، نہ ہی اپنا کچھ بھی میرے نام کرے گا۔ میں اس کی بیوی ہوں اور مجھ سے محبت کرتا ہے، اس لیے مجھے اس کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ جو رشتہ وہ میرے ساتھ قائم کر چکا تھا، عمیر تو مجھے قبول کرتے بھی نہیں۔ فراز کہنے لگا قصور آپ کا بھی ہے صبا، کیونکہ آپ نے مجھے کبھی بھی اپنے قریب آنے سے منع نہیں کیا، مجھ پر کبھی کوئی حد بندی نہیں لگائی تھی، اس لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ میں آپ کو کسی اور کا ہونے دیتا۔ میں رو رہی تھی اس لیے کہ میں نے محبت صرف عمیر سے کی تھی، لیکن رشتہ مجھے فراز سے نبھانا تھا۔ اب یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے صرف اس سے ہمدردی کی تھی جو مجھے بہت مہنگی پڑ گئی تھی، یا شاید اس کی بات ٹھیک تھی، وہ میرا سگا بھائی تو تھا بھی نہیں۔ میں نے کیوں اسے خود سے بے تکلف کیا تھا؟